ڈالر برآمد ہو رہے ہیں. کسی کا اگر کوئی میڈیا گروپ ہے, کسی کے پاس کوئی طاقت ہے, کوئی سسٹم کا حصہ ہے, کوئی کسی پارٹی سے ایفیلیشن رکھتا ہے, کوئی بہت بڑا ڈیولپر ہے, ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے یہ بتایا جائے کہ کس نے کتنا لوٹا ہے, تب جا کر لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. لیکن صرف کارروائی ہو اور خبر بنانے کے لیے ہو, اور بعد میں نہ اس کا کسی خزانے کو کوئی فائدہ ہو اور نہ قوم کو کوئی فائدہ ہو, تو پھر اس سے نہ ڈالر نیچے آئے گا. ایک وقتی طور پر چیز ہوگی اور پھر حالات ایسے ہی رہیں گے. اس لیے ڈالر اگر 30-35 روپے نیچے آیا جو منڈی کا تھا, اور انٹر بینک میں بھی کچھ اگر تھوڑی بہت کمی ہوئی ہے, تو اس کا ایفیکٹ تو فوری طور پر پیٹرول کی قیمت پہ آنا چاہیے تھا. اگر وہ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی IMF کی غلامی ہے کہ کسی صورت میں بھی یہ کٹ پتلی حکومت جو بنی ہوئی ہے نگراں حکومت کے نام پر, تو یہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ IMF اگر یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس جمع کریں, اپنا سرکولر ڈیٹ ختم کریں, تو بھائی اس کا طریقہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں. آپ جاگیرداروں کو کھلی چھوٹ دے رہے ہیں, پورے سال میں وہ 4 ارب روپے جمع کرائیں. وہ 4% لوگ جن کے پاس 40% کلٹیویٹڈ لینڈ ہے, وہ جاگیردار مافیا وہی فیصلے کرتا ہے, وہی حکومت کرتا ہے, وہی ہر پارٹی میں ہوتا ہے. ہر پارٹی میں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, جو حکومت کرنے والی پارٹیاں, ان میں یہ جاگیردار طبقہ موجود ہوتا ہے, انہی کی اولادیں موجود ہوتی ہیں, انہی کے رشتہ دار موجود ہوتے ہیں. کچھ بھی کر لیں یہ پارٹی کے لیڈرز, فیصلے وہی جاگیردار وڈیرے اور وہ سرمایہ دار جو سرمایہ کی طاقت سے لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں. میں صنعت کاروں کے خلاف نہیں ہوں, لیکن وہ صنعتیں جو جاگیرداری کی بنیاد پر چل رہی ہیں اور طاقت کی بنیاد پر چل رہی ہیں, جو چھوٹے کاروباریوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ختم کر کے چل رہی ہیں, ایسی چیز سرمایہ دارانہ نظام کہلاتی ہے. آپ یہ دیکھیں, جب آپ لسٹ اٹھا کر دیکھیں گے تو چند لوگ ہیں جن کی شوگر ملے ہیں, وہ آپ کو PP میں, وہ آپ کو نون میں, وہ آپ کو PTI میں, وہ آپ کو ان تمام جماعتوں میں نظر آئیں گے. اور جب حکومت بنتی ہے یہی جو ہے آپ کو بالکل حاوی نظر آتے ہیں. انہی کی جاگیریں ہیں, انگریزوں سے حاصل کی ہوئی, غداریاں کر کر کے, انگریزوں کی چاکری کر کے زمینیں حاصل کی. اب وہی شوگر ملیں چلاتے ہیں. انہی شوگر ملوں میں ڈسٹلری لگی ہوئی ہے. یہ ڈسٹلری الکوہل بناتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ الکوہل استعمال ہوتی ہے دواؤں میں, یقیناً ہوتی ہوگی, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ بیوریجز کا جو نظام ہے اس میں بھی کتنی 2 نمبری ہوتی ہے. اور وہ آئین اور قانون سے بالا تر ہو کر یہی شوگر ملیں 2 نمبر کام بھی کر رہی ہوتی ہیں. اربوں روپے, اربوں ڈالر کماتے ہیں یہ سارے مافیا مل کر. پاکستان کو کیا ملتا ہے اس سے؟ پھر اس کے بعد انہی کی شوگر مل, انہی کی زمین, انہی کی ڈسٹلری, اور یہی پھر ان میں سے بعض لوگ ٹیکسٹائل ملیں لگاتے ہیں. انہی لوگوں میں سے IPPs والے بھی یہی ہیں. تو گویا ہر طرف سے نچوڑ رہے ہیں. تو آپ اگر تلاش کریں گے تو آپ کو اس حکمران طبقے کے 0.1% لوگ بھی نہیں ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے 70% مسائل پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے, اور پھر وہ اپنے جونیئر پارٹنر تلاش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے خلاف اگر مزاحمت نہیں کی جائے گی تو یہ طبقہ عوام کو کھا جائے گا. ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں, کیونکہ یہ ڈیفالٹ نہیں ہوتے, باہر چلے جاتے ہیں. انہوں نے اپنے سٹیکس باہر رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے بچوں کو ہمارے پیسوں سے, ہمارے پیسے لوٹتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, کوئی مڈل کلاس گھرانے کا بچہ جب باہر پڑھنے کے لیے جاتا ہے, اگر یا تو اس کو اسکالرشپ ملے, ورنہ وہ محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, ٹیکسی چلاتا ہے, ہوٹلوں پہ کام کرتا ہے, تب جا کر وہ کچھ پڑھنے کے قابل ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا ایک جج کا بیٹا, سب کی بات نہیں کر رہا میں, جنرلائز نہیں کر رہا, لیکن ایک بڑی تعداد ہے. اگر ہمارے افسران اعلیٰ, اس میں فوجی افسران بھی شامل ہیں, اس میں بیوروکریٹس, سرکاری نوکر, پولیس کے لوگ, اگر یہ لوگ, ان کی اولادیں بغیر محنت مزدوری کیے باہر پڑھ رہی ہیں, تو اس کا خرچہ کون برداشت کر رہا ہے؟ کوئی سرکاری ملازم جس کی تنخواہ 10 لاکھ بھی ہو, وہ کیا اپنے بچے کو اس طرح پڑھا سکتا ہے وہاں پر؟ یہاں پڑھانا مشکل ہو گیا ہے, تو وہاں کیسے پڑھائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ طبقہ اپنے بچوں کو جو تعلیم دے کر دوبارہ ہم پر مسلط کرتا ہے, تو یہ طبقہ ہمارے ہی پیسوں سے ان کے بچے پڑھتے ہیں, ہماری پیسوں سے ان کی جاگیریں وہاں بنتی ہیں. جب یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں, لندن چلے جاتے ہیں, پھر جب الیکشن آتا ہے پھر آ جاتے ہیں, پھر فارغ ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, دبئی چلے جاتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں, آسٹریلیا چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک وہ طبقہ ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے, اس کے خلاف عوامی مزاحمت یہ ہمارے اوپر فرض عین ہے. ہم نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے. یہ دین کی اقامت کا کام ہے, یہ دین کی منشا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے.
کہ ہم وہ طبقہ جو ظالم طبقہ ہے، وہ طبقہ جو ہمارا خون پسینے کی کمائی لوٹ رہا ہے، جو لوگوں کو بھوک اور ننگ میں مبتلا کر رہا ہے، جس طرح ہم پر عبادات، یہ عبادت ہے کہ ہم اس فرض عبادت کو ادا کریں اور ان کے خلاف ایک پرامن اور قانونی اور آئینی مزاحمت کریں. یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہوگا. اس کا دینی پہلو یہ ہے. اس لیے میں کراچی کے عوام سے بالخصوص اور پاکستان کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھکے نہیں، پریشان نہ ہو، اپنا فرض ادا کریں اور یہ کام ٹھیکے پہ جماعت اسلامی کو نہیں دیں، جماعت اسلامی کا حصہ بنیں. ہم اپنی ذات کے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، ہم اپنی پارٹی کے لیے نہیں مانگ رہے. جماعت اسلامی کے لوگ جب منتخب ہوتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے، عوام کے لیے کرتے ہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. موجودہ صورتحال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون ہے مڈل کلاس لوگوں کی نمائندگی کرنے والا. اس لیے اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور جس طرح آپ نے یہ ساتھ نبھانا شروع کیا ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو یہ مت سوچے کہ ہمیں فوراً رزلٹ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. رزلٹ ملے گا اور ضرور ملے گا انشاءاللہ. ان کو یا تو یہ بھاگ جائے گا طبقہ یا پھر انہیں ہماری بات ماننی پڑے گی. اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جب ہم اپنی اس احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنا حق حاصل کریں گے. اس لیے میں کراچی کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ کراچی یہ حیثیت رکھتا ہے، یہ منی پاکستان ہے، یہ پاکستان کا ایسا شہر ہے کہ جب یہ جاگتا ہے تو پورا ملک جاگتا ہے. کل کا جو احتجاج ہوا ہے یہ ہم نے آدھا 1 گھنٹے کا احتجاج کیا. ہم بھی جانتے ہیں کہ لوگ بہت تنگ ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس آدھا گھنٹے کے احتجاج نے پورے ملک کے لیے ایک روشنی پیدا کی ہے کہ ہم منظم طریقے سے بھی اس طرح سڑکوں پہ آ کر سراپا احتجاج بن سکتے ہیں. ابھی تو بہت کم تعداد، اب اس تعداد کو بھی بڑھائیں گے، عوام کی شرکت کو بھی بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اس حکمران طبقے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے، ان IMF کے غلاموں کو جنہوں نے 76 سال سے میں برباد کر کے رکھا ہوا ہے. اس لیے یہ سنجیدہ تحریک ہے، اس کو آگے لے کر چلنا ہے. میں یہ ضرور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے صوبے میں اور ہمارے شہر میں صورتحال ہے، اس صورتحال میں وزیر اعلیٰ صاحب نے کل ایک دورہ کیا. یقیناً وہ دورے کریں، لیکن یہ اپنا وقت اس طرح سے اگر دورے کر کے مکمل کر لیں گے تو پچھلوں میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب سے، جو بنیادی طور پر کرنے کا کام ہے جو وہ اپنے انٹرم پیریڈ میں کر سکتے ہیں، ان کو الیکشن کرانا ہے اور ساتھ ساتھ جو قانون بنے ہوئے ہیں اس پر امپلیمنٹ کرانا ہے. آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی اداروں کو تمام اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنا یہ وزیر اعلیٰ کر سکتے ہیں. کوئی قانونی ہچ نہیں ہے اس میں، کوئی نگراں حکومت کے ڈومین کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ کام نہیں کرتے اور ہسپتال کا دورہ کر کے واپس آ جائیں گے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. رجسٹرار آفس ماسک لگا کے نہیں جائیں، ماسک ہٹا کے جائیں اور سسٹم کو پکڑیں اور قوم کے سامنے لائیں. لیکن جب سسٹم پر ہاتھ ڈلنے لگے تو آپ یونس ڈھاگا کی وزارت ہی تبدیل کر دیں تو آپ 4 ماسک لگا کے بھی چلے جائیں گے، تب بھی پاکستان کے اور سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو محترم وزیر اعلیٰ صاحب، آپ شریف النفس آدمی ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ یونس ڈھاگا کی وزارت کو بحال کریں. اس سے ایک میسج جائے گا، سسٹم پہ ہاتھ ڈالیں، اربوں روپے لوٹنے والوں کو پکڑیں اور یہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم کریں. اس وقت گلی محلوں کے مسئلے ہیں، سیوریج کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، ٹرانزیشن پیریڈ چل رہا ہے، نہ ٹاؤن چیئرمین کچھ کر سکتا ہے، نہ جو ہے UC چیئرمین کر سکتا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اس سب کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ گورنر صاحب کا منصب دیکھیے، گورنر صاحب کا عہدہ دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ وہ ایک پارٹی ورکر کے طور پر چائنا کٹنگ فیز 2 کے لیے رؤوف صدیقی صاحب کو بلا کر ایک ایسے پارک میں جو ٹاؤن کی ڈومین میں آتا ہے اس کو بائی پاس کر کے افتتاح کرنے پہنچ گئے. اور پھر مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں فون نہیں کیا تھا، انہوں نے مجھے فون کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے جا رہے ہیں؟ آپ نے ٹاؤن کے چیئرمین کو اعتماد میں نہیں لیا، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ جیفکو گراؤنڈ وہ گراؤنڈ ہے جس پر پچھلے کئی سال سے مال پڑا ہوا تھا اس کا کنسٹرکشن کا، اور ایک کمپنی اس کی تمام چیزیں پڑی ہوئی تھیں، اس سے ریت کے ذرات اڑ رہے تھے اور لوگوں کے پھیپھڑے خراب ہو رہے تھے. میڈیا کو یاد ہوگا کہ میں خود اس احتجاج میں شریک ہوا تھا جو وہاں کے عوام کا احتجاج تھا. جماعت اسلامی نے اس کے اوپر پوری تحریک چلائی، وہ اسفالٹ پلانٹ بنایا ہوا تھا اور وہ تھریشر جو کیا ہوتا ہے وہ کرشنگ پلانٹ وہ لگایا ہوا تھا.